تھوڑا سا میں بتا دوں کہ سورہ توبہ، توبہ کا مطلب ہم جانتے ہیں، توبہ کہتے ہیں جی لوٹنا، لیکن وہ لوٹنا کہ جو ہدایت پر مبنی ہو، وہ لوٹنا نہیں کہ جو فتنہ اور فساد پر مبنی ہو۔ تو اس لیے اب قرآن کریم نے سورہ توبہ، ایک تو یہ دیکھ لیجئے کہ سورہ توبہ میں 17 مرتبہ توبہ کے ورڈنگ آپ کو ملے گی، توبہ کی کیفیت آپ کو ملے گی، 17 مرتبہ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ جو خطاب آ رہا ہے وہ مشرکین کے لیے آ رہا ہے، مشرکین کے لیے آ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایک تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ مشرکین کے اوپر ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں کہ مشرک وہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے، اور شرک کی ڈیفینیشن جب ہم پیش کرتے ہیں تو پھر وہ ہم ایک تو غیر مسلموں سے شروع کرتے ہیں کہ جناب وہ ان کے ہاں شرک یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ خدا کے بنائے ہوئے نظام کے مخالف ہوتے ہیں، وہ خدا کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین کا احترام نہیں کرتے، ان کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مشرک ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اندر اپنے جماعت کے اندر آتے ہیں تو پھر ہمیں شرک یہ دکھائی دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی مزار پر چلا گیا ہے، یا کوئی انسان کوئی فرسودہ رسومات کر رہا ہے، یا کوئی ایسے، تو شرک کو ہم اس گریڈ پر لے آتے ہیں۔ تو ہم نے اس گریڈ پر بات کرنی ہے کہ جس گریڈ کے اوپر ہم غیر مسلموں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کہ وہاں پر شرک کی ڈیفینیشن ہماری یہ نہیں ہوگی کہ وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس خدا کی کس انداز میں کن طور طریقوں کے اوپر عبادت کر رہا ہے، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ شرک کی ڈیفینیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ کون ہے جو خدا کے بنائے ہوئے نظام اور قوانین کے اندر کرپشن کرتا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ جہاں پر آپ کو کرپشن دکھائی دے گی وہاں پر آپ کو شرک کا لفظ ملے گا، اور کرپٹ لوگوں کو، دھاندلی پسند لوگوں کو، سہل پسند لوگوں کو قرآن کریم مشرک کہہ کے پکارتا ہے۔ دیکھیے کفر جو ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ کفر میں تو آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور وہ بظاہر دکھا رہے ہیں کہ وہ کفار ہے، لیکن مشرکین کو آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اتنا زبردست ان کا منافقانہ انداز ہوتا ہے کہ اس میں یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ ان کا کوئی شرک کرنے والے کا مذہب نہیں ہوتا، اس کی کوئی قوم نہیں ہوتی، اس کی کوئی لسان نہیں ہوتی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور یہ پورے معاشرے کے لیے ایک کینسر ہوتا ہے کہ جو پوری کی پوری کشتی کو ڈبو دیتا ہے، پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کے اندر، آپ کے ہی ملک میں، آپ چاہے وہ ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی ہے، کوئی کمیونٹی ہے، اس کے اندر کوئی مشرک اگر موجود ہے، کرپشن کرنے والا، کرپٹ بندہ، تو وہ اس ادارے کو تباہ کرے گا، اس میں موجود تمام، تو تباہ کیسے کرے گا؟ اس کی جو پہلی نشانی ہے کہ وہ سہل پسند ہے، پہلی بات، پہلی بات جو، تو دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے کہ توبہ کے سامنے آنے والی سب سے بڑی رکاوٹ سہل پسندی ہے، سہل پسندی، سہل پسندی شرک کی بنیاد ہے۔ اچھا، اور پھر سب سے بڑی دھاندلی یہ کرتا کیا ہے؟ یہ انفاق کے اندر دھاندلی کرتا ہے، یہ اللہ کا حق نہیں دیتا، یہ انسانوں کا حق تسلیم نہیں کرتا، یہ انسانوں پر حق تقسیم نہیں کرتا، یہ ہوتا ہے مشرک۔